السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست عمیر قائم خانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسپورٹس فنکاریاں۔ آواز میری بیٹھ گئی ہے لیکن کیا کریں، نصیب ایک اور رسوائی کا دن، ایک اور ضلالت کا دن ہمارے نصیب میں جو لکھا تھا وہ ہوا۔ ہم نے جو سوچا تھا ویسا نہیں ہوا۔ ہمارا آج کا دن پورا برباد، پیسہ برباد، ٹائم برباد، صحت برباد، سب کچھ برباد کر لی۔ اپنی ملک کی ٹیم کے لیے، جس ٹیم کو ہم سپورٹ کرنے گئے تھے کراچی نیشنل اسٹیڈیم کے اندر، پورے دن ہم بس نعرے لگاتے رہے، بابر بابر، شاہین، نسیم، حارث، فوجی، رضوان، فلانا ڈھماکہ۔ سر میں ابھی بھی وہ سارا کراؤڈ جو پاگل ہو رہا تھا بابر اعظم کے لیے، خصوصاً میں بابر اعظم کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا اس کا کریز۔ میں تو سمجھتا تھا کہ شاید میں ہی ہوں بڑا فین، لیکن میں نے وہاں پر جب دیکھا تو بھائی پورا پاکستان ہی اس پر مرتا ہے اور اس سے توقعات بھی رکھتا ہے کہ وہ کچھ کرے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم جس سے توقعات رکھ رہے ہوتے ہیں اور جس سے ہماری امیدیں زیادہ بن جاتی ہیں، آخری وقت میں اسی سے سب سے زیادہ دکھ ملتا ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں اسی کو زیادہ۔ جب میں نے دیکھا کہ بابر اعظم آؤٹ ہو گیا تو مجھ سمیت بہت سارے لوگ، کراؤڈ اٹھ کر جانے لگا، اسٹیڈیم خالی ہونے لگا کیونکہ میچ کا اختتام ہو گیا بابر اعظم کے آؤٹ ہوتے ہی۔ 320 رن نیوزی لینڈ ہمیں مار دیتا ہے۔ ہمارے بولرز جو کہ کیا بولرز ہیں، وہ تو میں نے آج اسٹیڈیم میں جا کر دیکھا، ایک نیوزی لینڈ کی بالنگ ہو رہی تھی اور ایک پاکستان کی بالنگ ہو رہی تھی، تو دونوں میں جب فرق آپ سامنے ٹی وی میں جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو شاید اتنا فرق پتہ نہیں چلتا، لیکن جب اسٹیڈیم میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کی بالنگ کر رہے ہیں ہمارے بالرز اور ان کو کیوں رن پڑنا ہے۔ ان کی بیٹنگ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اچھی ہے، لیکن ہمارے بالرز اس کامیابی سے بالنگ نہیں کر رہے، نہ ان کے اندر اتنی کیپیبلٹی موجود ہے کہ وہ بالنگ لینتھ میں کر سکیں یا اتنے پیس سے کر سکیں۔ نیوزی لینڈ کے بالرز بھرپور لائن میں اور پیس سے بالنگ کر رہے تھے، ان کے اسپنرز اسپن کر رہے تھے، نہ کہ صرف پھینکنے کی بس ایک ایکشن دے رہے تھے۔ ایسا نہیں ہو رہا تھا، باقاعدہ اسپن ہو رہی تھی بال، اور واقعی میں نیوزی لینڈ بالنگ بہت اچھی کر رہا تھا بنسبت پاکستانی بالرز کے۔ جہاں ان کے بیٹسمینوں کی بات ہے تو ان کے بیٹسمین بہت اچھی بیٹنگ کر رہے تھے، انہوں نے اپنی پارٹنرشپیں بلڈ کریں اور اس کے بعد پاکستان کو ایک دم دھویا اور 320 رن تک لے کے چلے گئے۔ یہ ہمارے یہاں سے پارٹنرشپیں بلڈ ہو رہی تھیں بالز ڈاٹ کرنے کے لیے۔ ہاں، بالز کے حساب سے ہماری پارٹنرشپیں بڑی بڑی لگی ہیں، لیکن ہم نے اسکور نہیں بنایا اس بیچ میں۔ پورا کراؤڈ جب جب بابر کی بیٹنگ آئی تو شور مچاتا تھا کہ بابر کچھ کرے گا، بابر کچھ کرے گا، بابر بابر، فوجی کچھ کرے گا، لیکن فوجی صاحب انفٹ ہو گئے۔ سعود شکیل کو اوپنر بھیجا گیا، رضوان ون ڈاؤن ہے۔ رضوان کا بہت ہی اعلیٰ کیچ لیا، فیلڈنگ کا معیار نیوزی لینڈ کا، کیچ انہوں نے بھی ڈراپ کیا، لیکن ہمارے فخر بھائی فوجی جو ہیں وہ آؤٹ ہو گئے، بولڈ ہو گئے، اس کیچ کا بھی کوئی ڈراپ ہونے کا فائدہ نہیں۔ لیکن فلپس نے جو کیچ لیا رضوان کا، وہ آؤٹ اسٹینڈنگ کیچ تھا، اور یقین جانے پاکستانی کوئی بھی پلیئر اس طریقے کی فیلڈنگ نہیں کر سکتا، نارمل فیلڈنگ بھی نہیں کرتے، بھاگتے بھی ایسے نہیں ہیں۔ جو انرجیٹک پنا نیوزی لینڈ کے فیلڈرز میں نظر آ رہا تھا، اسٹیڈیم میں بیٹھ کے میں نے دیکھا، وہ پاکستانی فیلڈرز کے اندر موجود نہیں تھا۔ تو ہماری مینجمنٹ نے جو یہ ٹیم بنائی ہے اس کے اندر سب سے پہلے تو بار بار سوال یہی اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپنر سیٹ ہی نہیں ہیں، آپ کی پوری ٹیم کا جو شیڈیول ہے وہ آؤٹ ہوا ہے، کسی کو کوئی نمبر پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو اندازہ ہو کہ مجھے اس نمبر پہ جا کر اس طریقے کی بیٹنگ کرنی ہے اور اس طریقے سے گیم نکالنا ہے، جس کا جہاں دل چاہ رہا ہے منہ اٹھا کر کھلا رہے ہیں آپ لوگ۔ اور اتنی بڑی چیمپئنز ٹرافی جہاں کراؤڈ نے اور مینجمنٹ نے، انتظامیہ نے ہر طریقے سے کامیاب بنا دی، لیکن آپ کی ٹیم نے اس کی لٹیا ڈبو دی۔ آپ نے ٹیم کے اوپر جو پچھلے 6 مہینے میں محنت کری اور آپ نے ایک ٹیم بنا کر لے کر چل رہے تھے، جو میں بار بار اپنے پروگراموں میں بتاتا رہتا ہوں آپ کو کہ وہ ٹیم آپ نے کھلائی نہیں، اور آپ ایک الگ ہی ٹیم لے کر آئے جس میں آپ نے بہت ہی فضول کی چینجنگ کری۔ امام الحق کو، اگر سائم ایوب آپ کا چلے نصیب تھا، انفٹ ہو گیا، لیکن امام الحق کو آپ نے چانس نہیں دیا۔ اوپنر آپ کے پاس موجود ہونے کے باوجود آپ بابر اعظم سے مسلسل اوپننگ کروا رہے ہیں۔
فخر آپ کے پاس انفٹ ہوتا ہے تو آپ کے پاس دونوں ہی اوپنرز موجود نہیں ہیں. بابر بھی اوپنر نہیں ہے اور سعود شکیل جس کو آپ بھیج رہے ہیں وہ 6 رن بنا کر آؤٹ ہو جاتے ہیں. نیچے آئے ہوئے خوشدل شاہ آج بہتر کارکردگی دکھا کر گئے، لیکن ان کی کارکردگی کا ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کارکردگی کا. پاکستان 260 رن پر آل آؤٹ ہو جاتا ہے. ہمارے بیٹسمین کھیل نہیں پاتے. 320 رن نیوزی لینڈ کی بالنگ کے سامنے نہیں بننے تھے. یہ ساؤتھ افریقہ کی بالنگ نہیں تھی. ان کی کیپٹنسی بہت اعلیٰ ہے، ان کی فیلڈنگ بہت اعلیٰ ہے، ان کی بالنگ بہت اعلیٰ ہے. تو انہوں نے 320 رن تو نہیں بننے دینے تھے. جب آپ نے کھا لیے تھے 320 رن تو آپ کم از کم مردوں کی طرح کھیلتے، آپ نڈر ہو کر کھیلتے کہ آپ کو پتہ ہوتا کہ کس طریقے سے کھیلنا. لیکن میں یہ تمام تر چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں خود افسردہ ہوں. میں اس لیے نہیں کہ میں تنقید کر رہا ہوں. میرے کبھی بھی پروگرام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں پاکستانی ٹیم کو تنقید کروں. جیسی بھی ٹیم ہے اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کی ٹیم ہے. ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ جیتے. ہم اپنا سب کچھ کام دھندہ چھوڑ کے اور ساری چیزیں چھوڑ کر ہمارے کراچی میں میچ آیا تو ہم اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کا. بابر اعظم کی محبت لوگوں میں دیکھ کر آج مجھے اندازہ ہوا کہ بابر اعظم کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ اس پہ کتنے لاکھوں لوگ مرتے ہیں اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں. گراؤنڈ کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو بابر نہ کر رہا ہو، اور کراؤڈ صرف بابر کر رہی تھی. جہاں سلمان اچھی بیٹنگ کر رہا تھا وہاں بھی صرف بابر ہو رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں جب کسی کو اتنا فیم ملتا ہے نا تو اس کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ اب میں کچھ کر کے بھی دکھاؤں. آپ نے 61 رن ضرور بنا، لیکن اس کے بعد جب آپ کی ذمہ داری بنتی تھی تو آپ کیچ دے کر آؤٹ ہو گئے. اس کا مجھے بڑا دکھ ہوا. میں آج کے میچ میں کم از کم یہ سمجھ رہا تھا کہ بابر اعظم میچ لڑوا دے گا، لیکن بابر اعظم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. میچ لڑوانے تو چھوڑو، میچ کو بیچ چوراہے میں چھوڑ کر خود بھی چل دیا. طیب طاہر جو کہ ایک ہی جگہ پر بار بار آؤٹ ہوئے جا رہے ہیں، ان کا سمجھ میں نہیں آ رہا. سعود شکیل کو آپ کھلائے جا رہے ہیں، وہ مسلسل ناکام ہو رہے ہیں. آپ نے کامران غلام کو بٹھا دیا. آپ نے ٹیم اب جو بھی کھلائی ہے، انڈیا کا میچ بنانا آپ کے لیے بہت ہی مشکل ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ یہ میچ انڈیا والا بھی بچا سکتے ہیں. پاکستان کے لیے چیمپئنز ٹرافی آج ہی شروع ہوئی اور آج ہی میرے حساب سے ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہی میچ تھا جیتنے کے لیے. آگے انڈیا کا میچ انڈیا دبئی میں کھیل رہا ہے. آپ اپنے ملک کی کنڈیشنز، اپنے ملک کے کراؤڈ کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے. میں نے دیکھا وہ کیچ جو چھوٹا نیوزی لینڈ کے پلیئر سے، وہ عوام نے اتنا شور مچایا ہے کہ میرے سمجھ میں نہیں آیا. اس بندے نے کیچ شاید عوام کے شور کی وجہ سے ہی چھوڑ دیا. اتنا پبلک پاگل ہوئی تھی پاکستانی ٹیم کے لیے، اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہماری زندگیوں پر اثر ڈالتی ہیں، اور ہم خود بھی اس میں سوچیں کہ ہمیں کتنا ڈپریشن ہوتا ہوگا کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار اپنا وقت لگا کر آ گئے، اپنا پیسہ لگا کر آ گئے، اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے گئے، جبکہ ہمیں کوئی پیسے تو نہیں ملے اس چیز کے، لیکن ہم پھر بھی گئے محبت میں کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں چاہیے ہوتی ہیں. یار جیت جائیں تو خوشی مل جائے گی، بس خوشیاں ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن ہم تو سب کچھ، جتنی میں نے ویڈیوز بھی بنائی نا اسٹیڈیم میں، وہ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا کہ میں ڈالوں. کیا ڈالوں گا اس میں؟ صرف ہم خوشیاں مناتے رہے اور ٹیم کو بولتے رہے تو وہ کیا ڈال کے کروں گا؟ رزلٹ جب آپ کا 0 ہو جائے تو میں کیا اس ویڈیو کو ڈال کے کروں؟ اس لیے آج جو میچ ہے وہ بنگلہ دیش اور انڈیا کا ہے دبئی میں. پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے سنڈے کو ایک لاسٹ ہوپ ہے، جو کہ میرے حساب سے پاکستان کی اس ٹیم کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ جیت سکے، کیونکہ ہماری ٹیم پوری طریقے سے ایکسپوز ہو گئی ہے. بہت زیادہ خوف زدہ اپنے ملک میں، اتنا کراؤڈ سپورٹ کر رہا ہے، پھر آپ خوف زدہ ہو کر کھیل رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا یار. اور اس سے زیادہ آپ کو کیا کریں؟ آج کے میچ میں دیکھتے ہیں انڈیا جیتتا ہے یا بنگلہ دیش جیتتا ہے. میچ جو بھی جیتے گا، لیکن ہمارے لیے تو اب ہمارے اسے نصیب کہہ لیں یا کچھ ہماری بد نصیبی کہہ لیں کہ جب سے مطلب میں نے یہ پروگرام شروع کیا نا، کوئی بھی پاکستان نے ایسا کوئی کارنامہ کر کے نہیں دکھایا کہ کس ہر ٹورنامنٹ میں اسی طریقے سے ہم ذلیل ہو کر پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہو جاتے ہیں. اور یہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھی اب تیار رہیں کہ ہم پہلے ہی راؤنڈ میں اپنے ہی ملک میں ہوسٹ نیشن ہونے کے باوجود ہم پہلے راؤنڈ سے باہر ہونے جا رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. میرے پروگرام کو دیکھتے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ حافظ.